وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کا اب یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں واقعہ افک کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک واقعہ ہے جو اپنی جگہ بہت تلخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ اس جد و جہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکالیف، سختیاں، آزمائشیں، مصائب کسی کو بھی آ سکتے ہیں وہ سب کی سب آئی ہیں، اور ان سب کو آپ نے جس انداز سے ہینڈل کیا ہے اسی میں اصل میں پوری امت کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ تو ایک تو کفار اور مشرکین کے ہاتھوں پریشانیاں الگ تھیں، لیکن منافقین وہ آستین کا سانپ تھے، اور ان کے ہاتھوں جو اذیت تھی وہ بالکل اور نوعیت کی تھی اور بڑی شدید ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے جس کا تذکرہ ہے اس رکوع کے اندر۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ تو ایک جگہ کہیں پڑاؤ ڈالا ہے رات کے وقت، تو وہاں پر ام المومنین کو جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، باہر ذرا نکل گئیں، اور ادھر ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، گم گیا کچھ دیر کے لیے، تو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ بہرحال واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ صورت یہ تھی کہ ایک اونٹ ان کے لیے معین تھا، اور اس کے اوپر ہودج بنایا گیا تھا جو پالکی کی شکل میں ہوتا ہے اور بڑا کورڈ ہوتا ہے اعتبار سے۔ تو اس کے اوپر کچھ مامور تھے جو اٹھانے والے، جمال، مزدور۔ تو جس وقت پردہ اس کا نیچے ہوتا تھا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ اندر موجود ہیں۔ اتفاق سے وہ پردہ نیچے گرا ہوا تھا، اور قافلے کا کوچ کا وقت آیا، انہوں نے فٹافٹ وہ ہودج، اپنی جگہ بہت بھاری ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جسم کی ہلکی بھی تھی، انہیں احساس نہیں ہوا، انہوں نے رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی واپس نہیں آئی تھی، واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچا یہ کہ میں اگر پیچھے جاؤں گی تو کہیں بھٹک جاؤں، جب قافلے والے مجھے نہیں پائیں گے تو واپس یہیں آئیں گے، لہٰذا وہ وہیں پر ٹھہر گئیں، اور اب ایک چادر لے کر جو ہے وہ لیٹ گئیں۔ رات کا وقت تھا، آرام کر رہی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل، ان کے ذمہ تھا کہ قافلے کے بعد قافلہ چلانے کا حوالے سے ایک اپنے اس کی ترتیب ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، طریقے ہیں۔ پیچھے ایک شخص آتا ہے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو وہ اس کو سنبھال لے، وہ کچھ گیپ رکھ کر ہوتا ہے پیچھے، اور وہ پیچھے وہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، قافلہ تو جا چکا تھا، تو قریب آئے تو وہ ان کے بقول انہوں نے پہچان لیا کہ وہ حضرت عائشہ تھی، اس لیے کہ جو پردے کی آیات نازل ہوئی تھی، حکم نازل ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے دیکھ رکھا تھا حضرت عائشہ کو، وہ پہچانتے تھے، لہذا فوراً انہوں نے انا للہ پڑھا، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنے چہرہ کو ڈھک لیا، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس پر حضرت عائشہ کو سوار کروا دیا، اور خود جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے وہ قافلے تک پہنچ گئے۔ اب یہ واقعہ تھا
تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس واقعے کو جو ہے پھر اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے، جو ان کے اندر کا گند تھا وہ باہر نکلا، اور انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین پر جو ہے وہ تہمت لگا دی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ گیا ہے اس حد تک، معاذ اللہ۔ یہ ایک بڑی شدید پریشانی کا معاملہ تھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور ام المومنین کو تو خبر نہیں تھی، بہت بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جب معلوم ہوا کہ اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں پورے معاشرے میں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی جا رہی ہے معاذ اللہ ایک بہت بڑے گناہ کی، تو اب اس کے بعد وہ بھی شدید طور پر ان کو رنج ہوا، صدمہ ہوا، تقریباً بیمار ہو گئیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اوپر سے وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی برات آئے، لیکن 1 مہینے کے بعد وحی آئی اور اس میں ام المومنین کی برات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اس حوالے سے یہ آیات ہیں، اور یہ وقت جو گزرا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ کے لیے بھی بہت ہی اذیت کا وقت تھا، بڑے سخت امتحان سے وہ گزرے ہیں۔ لیکن اب اس حوالے سے قرآن مجید نے کچھ اہم ہدایات دی ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے بڑی مفید ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ یہ ہے پس منظر اس کا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے وہ ایک فتنہ افک برپا کیا تھا وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے، جو مسلمان ہیں ظاہراً ہیں، اصل میں منافق، اس فتنے کو اٹھانے والے، جنہوں نے یہ الزام لگایا ام المومنین حضرت عائشہ پر۔ لا تحسبوه شرا لکم، ظاہر بات ہے اس میں جو بھی مخلص مسلمان تھے وہ بھی بہت پریشانی میں رہے اور بڑے صدمے کی کیفیت میں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت اذیت کی بات تھی، لیکن تسلی دی گئی۔ لا تحسبوه شرا لکم، اے مسلمانوں تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، اس میں ایک اعتبار سے خیر کا پہلو ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے اس میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، یعنی جو بھی اس پروپیگنڈے میں ملوث ہوا اور اس الزام کو اس نے آگے پہنچایا، اس کے اندر ایک حصہ بن گیا، جو اس نے کمائی کی ہے اس کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے، جو مرکزی کردار تھا جس نے یہ سارا فتنہ برپا کیا، یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، جو خیر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایسے معاملات میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اب یہ ابدی ہدایات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں، تاکہ اب اس کو جو ہے تم اچھی طرح مضبوطی سے تھامو اور اس کو امپلیمنٹ کرو اپنے معاشرے میں۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرتے۔ دیکھیے اس قسم کی جب خبر اڑتی ہے تو بعض مخلص لوگ بھی اس پروپیگنڈے کے طوفان میں بہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ تو منافقین تھے، ان کو تو ایک موقع لگ گیا اور اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے بھرپور جو وہ کر سکتے تھے، لیکن بعض مخلص مومن، ان میں حضرت حسان بن ثابت بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ شاعری کرتے تھے، نعت کہتے تھے اور ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے یا بھانجے حضرت مستح، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، اور بھی بہت سے مخلص مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں، یعنی وہ جو ایک ریومر گردش کر رہی تھی اور الزام لگایا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے وہ جو متاثر ہوئے ان میں مخلص مسلمان بھی تھے، اس پروپیگنڈے کے طوفان میں بہہ گئے، وہ بھی آگے جو ہے بات کرنے لگ گئے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ اے مسلمانوں جب تم نے سنا اس بات کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو چاہیے تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے، نیک گمان کرتے، بجائے اس کے کہ ایسی افواہ کے اوپر فوراً جو ہے یقین کر کے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا جائے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو صریح کھلا بہتان ہے،
یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کس پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ کوئی انتہا ہوتی ہے بدنیتی کی اور شقاوت کی، تو صاف کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان ہے، جب تک وہ ثابت نہ کرے اس الزام کے تو زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ لوگ اس پر 4 گواہ؟ فاذ لم یاتوا بالشہداء، تو جب وہ گواہ پیش نہیں کر سکے اور نہیں لائے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کاذب ہیں، جھوٹے۔ یہ نارمز ہیں جو اسلامی معاشرے میں پھیلنے چاہیے، نہ یہ کہ کوئی ایسا سکینڈل ہو تو اس کو لے اڑیں اور اس کو جو ہے مزے لے کے بیان کیا جائے اور پھیلایا جائے، اور اس سے جو ہے وہ ایک ہماری اخباری صنعت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ بالکل برعکس ہے صورتحال کے جو اسلام چاہتا ہے۔ حسن ظن سے کام لیا جائے، جب تک ثابت نہ ہو کوئی زبان پر یہ بات نکالے نہیں، اور جب گواہ کوئی پیش نہیں کر سکا تو کہا جائے تم جھوٹے ہو، اس کو الزام لگنا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اے مسلمانوں اگر اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چیز میں تم ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تمہیں ایک عذاب عظیم پکڑ لیتا، پکڑتا اللہ کی طرف سے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کس پر بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم لوگ اس کو لینے لگے اپنی زبانوں پر، ایک نے بات سنی اور اس کو سوچنے سمجھنے کی بجائے سنتے ہی آگے بیان کر دیا کہ بھئی غور تو کرو کون الزام لگا رہا ہے اور کس پر لگا رہا ہے۔ وہ ذہن تک پہنچی نہیں ہے، زبان سے زبان پہ جا رہی ہے، اور یہی ہوتا ہے افواہوں میں، آپ دیکھتے ہیں۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں نکال رہے تھے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم اور یقینی جو ہے وہ خبر نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس معاملے کو ہلکا سمجھتے ہو، یعنی اس طرح سے الزام لگا دینا بغیر ثبوت کیے اور اس کا آگے پروپیگنڈا کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنگین غلطی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ ہم اس بات کو زبان پر لائیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ تو معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے جو تم لگا رہے ہو۔ یہ ہے رویہ جو مطلوب۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ اس قسم کا معاملہ کبھی دوبارہ نہ ہونے پائے، اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایسی حرکت کا اعادہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر وضاحت سے بیان فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم ہے، جاننے والا، حکمت والا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاشرے کے اندر فحش باتوں کا چرچا ہو، تشیع فاحشہ، فحش باتوں کو پھیلانا، اس کا چرچا کرنا، ایسی خبروں کو جو ہے زیادہ نمایاں کرنا، جنسی جرائم ان کا بیان کرنا، ان کو جو ہے نشر کرنا، یہ ہے تشیع فاحشہ۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دیکھیے جو ہمارے ہاں اخبارات میں ہوتا ہے اور ان کو نمک مرچ لگا کے ایسی خبریں جو ہیں بڑے اہتمام سے شائع کی جاتی ہیں، یہ سب تشیع فاحشہ ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جب اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور اخبارات میں آتا ہے تو کیا اس سے ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو بھی ایک تشویق اور ترغیب پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جرأت بڑھتی ہے۔ یہ لاجیکل رزلٹ ہے، انسانی سائیکالوجی ہے، اس سے ان کا ذہن بھی اس طرف جاتا ہے، اچھا یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جرائم کو عام کرنے میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ یہ جو موویز، جو کرائم موویز بنتی ہیں، قتل، دہشت گردی، مار دھاڑ، یہ عام چیز ہے گویا کہ۔
اس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے. پھر امریکہ میں سر پکڑ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ گن لے کے گھس گیا اور اس نے اسکول میں فائرنگ کر دی. بھائی جو مناظر آپ دکھاتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنے کا بھی تو انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے, اس سے بھی تو تھرل پیدا ہوتی ہے. یہ سارے نقصانات ہیں, لیکن ان کا تو مقصد ہی یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے, نوع انسانی کو تباہ کرنا ان کا مقصد ہے, پیچھے جیو ہے. یہ سارا یہودی ذہن ہے جو کار فرما ہے اس کے, لیکن پوری دنیا آج اسی کے اندر ملوث ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جرائم کی خبر کی اشاعت بھی جب تک کہ کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے پھر بھی اشاعت کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو سزا دیتے وقت لوگوں کو بلا لو, یہ دیکھو یہ مجرم ہے اور اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, بس. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اور اگر اللہ ہی کا فضل نہ ہوتا تم پر اے مسلمانوں اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا, پھر تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے. وان اللہ رؤوف الرحیم. بے شک اللہ بہت مہربان ہے, رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اہل ایمان شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا, اس لیے کہ شیطان کے بارے میں آگے آ رہا ہے وہی تو بے حیائی کو پھیلاتا ہے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. تو شیطان تو پھر بے حیائی اور برے کاموں کا ہی مشورہ دے گا, اس کا تو کام ہی ہے. وہ انسان کو پٹری سے اتارنے کے لیے جو اس کے پاس حربے ہیں وہ بے حیائی کا ہتھیار ہے, اس کے ذریعے وہ انسان کو اتارتا ہے نیچے, اور منکرات کے ذریعے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر اے مسلمانوں اللہ ہی کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر, ما زکا منکم من احد ابدا. تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی کبھی پاک صاف نہ ہو سکتا, اس کا تزکیہ ممکن نہیں تھا. یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے. ایمان کی بدولت وہ تمہارے اندر بھی صاف کر رہا ہے, تمہارا تزکیہ فرما رہا ہے. ولکن اللہ یزکی من یشاء. لیکن یہ تو اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا ہے, جاننے والا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اور دیکھو قسم نہ کھائیں وہ لوگ کہ جو بڑے صاحب فضل ہیں تم میں سے, اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کشادہ حال بنایا ہے, انہیں مال و دولت سے نوازا ہے. أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. وہ قسم نہ کھایا کریں کہ ہم آئندہ نہیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو یا محتاجوں کو یا مہاجرین کو, ان پر مال خرچ نہیں کریں گے. اس کا پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ حضرت ابو بکر کے جو عزیز تھے, قریبی عزیزوں میں سے بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے, اس پر مفسرین کا اختلاف ہے. حضرت مصطح, چونکہ وہ بھی ملوث ہو گئے اور یہ ذرا فقیر قسم کے اور مسکین انسان تھے. حضرت ابو بکر ان کی باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے, ان کی مدد کرتے تھے, مالی مدد ان کی انہوں نے مسلسل لگائی ہوئی تھی. تو یہ جب اسی فتنے کے اندر شامل ہو گئے اور اس قسم کے جو پروپیگنڈا تھا اس کے اندر ان کا بھی حصہ ہو گیا, تو اب حضرت ابو بکر نے اس کے ری ایکشن میں طے کر لیا, قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی کوئی مدد نہیں کروں گا. وجہ بالکل ظاہر تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کون ہیں اور حضرت ابو بکر کی وہ بیٹی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں, اہلیہ ہیں, اور وہ شخص جو ہے اس طریقے سے کر رہا ہے اور اس پروپیگنڈے کے اندر اس طوفان میں وہ بہہ گیا. اس پر اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچا درجہ دیا ہے اور وسعت مال دی ہے, وہ قسم نہ کھا لیا کریں کہ آئندہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو یا محتاجوں کو یا مہاجرین کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نہیں ان پر خرچ کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر نے جب سنا تو فوراً انہوں نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا, بلا یا ربنا انا نحب. قسم ہے, کیوں نہیں, مجھے رب کی قسم کہ یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مغفرت فرمائے. لہٰذا انہوں نے پھر وہ وظیفہ یا جو بھی مدد تھی وہ پھر جاری کر دی.
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ کہ جو الزام لگا دیتے ہیں پاک دامن مسلمان خواتین پر، پاک دامن اور جو بھولی بھالی ہیں، بے خبر ہیں اہل ایمان خواتین، ان پر جب وہ کوئی الزام لگا دیں، کوئی تہمت لگا دیں، جو لوگ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن کہ ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گی ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے رہے دنیا میں، جو برائیاں کی ہیں، جو اپنے ان اعضاء کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ اعضاء خود گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے گا ان کا قرار واقعی بدلہ جو ان کو ملنا چاہیے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہی ہے کہ جو سچ کو کھولنے والا ہے، وہی ہے کہ جو حق کو واضح فرمانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے خبیث جو خواتین ہیں ان کے لائق وہ ہیں کہ جو خبیث مرد ہیں، اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لائق ہیں خبیث خواتین۔ یہ جو ناپاک اور جو اس قسم کے سیکشول کرائم میں ملوث ہوں، یعنی یہ انہی کے لائق ہیں، یہ کوئی شریف لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول جو ہے وہ مناسب ہی نہیں ہے۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاک باز مسلمان خواتین ہیں وہ پاک باز مسلمان مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک باز جو مرد ہیں مسلمان وہ پاک باز خواتین مسلمانوں کے لیے ہیں، یعنی ان کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ لوگ بالکل بری ہیں، بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے رہے ہیں، اس اسکینڈل سے وہ بالکل دور رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم، بڑا اعلیٰ رزق جو ہے اس کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اب وہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جس میں مرد اور عورتوں کا زیادہ اختلاط ہی نہ ہو، معاشرے کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کا جو ہے اس کی اٹھان ایسی ہو کہ اس کے اندر پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، اور کسی گندگی کے امکانات کم سے کم ہو جائیں، منیمائز ہو جائیں۔ اب ان احکامات کو پڑھیے اور ان ہدایات کو پڑھیے اور دیکھیں کہ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اہل ایمان مت داخل ہوا کرو کسی گھر میں جو تمہارا گھر نہ ہو، کسی اور کا ہو۔ حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور جب تک کہ تم سلام نہ کرو ان گھر والوں پر، یعنی بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو، یاد دہانی حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو بھی تب بھی اس میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جایا کرو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ طریقہ یہ تھا، دستور یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل میں اس وقت گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، دروازے پر ہی کھڑے ہو کر السلام علیکم زور سے کہہ دیا ایک دفعہ، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری دفعہ کہہ دیا، پھر تیسری دفعہ کہہ دیا، اور اگر گھر والا نہیں آیا تو واپس چلے گئے۔ یا آپ آج کل بیل کر دیں، اور اس کے لیے بھی تیار رہو کہ تم اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں گئے اور وہ اپنی کسی مصروفیت میں ہیں اور وہ کہیں کہ بھائی اس وقت ہمیں نہیں مل سکتا، تو کوئی دل میں میل اور شکایت نہیں آنی چاہیے، شرافت سے واپس لوٹ جاؤ۔ تمہارا یہ حق نہیں تھا، تم نے اپوائنٹمنٹ نہیں لی، ان کے معاملات میں ان کی پرائیویسی میں تم خام خواہ مخل ہو رہے ہو۔ اس پرائیویسی کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، غیر معمولی، تاکہ یہ جو ہے ادھر ادھر جو ہے گند مارنے کی بجائے جو ہے ایک گھرانہ جو ہے وہ پاکیزہ ہو، ماحول وہ دیا جائے۔
تو ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جایا کرو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، آپ سوچئے آج اگر کوئی کسی کو کہہ دے، وہاں اندر سے آواز دے دے جی کہ جاؤ چلے جاؤ ابھی نہیں میں مل سکتا، تو آپ کی اس کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ نسلوں تک چلے گی، یہ اتنا بڑا اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے معاملہ۔ تو یہ ہمارے اپنے نارمز ہیں، اصل نارمز وہ ہیں جو قرآن سکھا رہا ہے اسلامی۔ واللہ یعلم بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ داخل ہو جایا کرو ان گھروں میں جہاں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، اور یہ اس سے مراد عام طور پر یہ ہے کہ پبلک پلیسز ہیں، کوئی جو ہے وہ مدرسہ ہے، کوئی آفس ہے، کوئی مسجد ہے۔ اب یہ کسی شخص کی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جہاں پر اس کی فیملی ہو، اس کے گھر کے اپنا سامان ہو، ایسی جگہوں پر جانے کی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ یعلم فیہا متاع لکم، جس میں تمہارے لیے کچھ برتنے کا سامان ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یہ جو ہدایات یہاں آ رہی ہیں اس سورہ نور کے اس چوتھے رکوع میں، یہ 8ویں رکوع میں بھی اسی سے متعلق کچھ اور ہدایات آئیں گی، تب بات مکمل ہوگی۔ بہرحال وہ 8ویں رکوع تک انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم پہنچ جائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اگر خواتین سامنے ہیں، غیر محرم عورتیں سامنے ہیں تو نگاہیں نیچی رہیں، یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر یہاں پر۔ باہر نکلتے ہوئے تو عورت نے اضافی ایک چادر لینی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی اس وقت ان آیات کے اندر بات ہو رہی ہے گھر کے اندر، وہاں بھی جو اپنی خواتین ہیں ان کے حوالے سے بھی مرد کو باحیا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ محرم خواتین ہیں، اور نگاہیں جو ہیں وہ نہ پڑیں، اور غیر عورت پہ پڑ جائے تو پھر تو فوراً ہی نیچے کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو تعلیمات ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ باخبر ہے جو حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہتے ہیں اہل ایمان خواتین سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورت کا تو پردہ ہے، لیکن اگر کسی عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا تب بھی مسلمان، عام مسلمان کے لیے کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ تو اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ اسی طرح مرد کا تو پردہ نہیں ہے، مرد نے تو کوئی اپنے چہرے کو نہیں چھپانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بے دھڑک ان کی طرف دیکھتی رہیں، نہیں، ان کا بھی حکم ہے وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ پردہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اجازت ہے دیدار کی، بلکہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اہل ایمان خواتین سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے۔ یہ ظاہر اور واضح کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں ایک چہرے کی ٹکیا ہے، اور یہ ہاتھ ہیں جو کلائی تک، اور اس میں پاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ ٹخنے تک۔ چونکہ عام طور پہ کام کرنا ہے، عورت نے گھر کے اندر بھی گھومنا پھرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، تو یہ چیزیں تو ظاہر ہیں، یہ تو کھلی ہی رہیں گی، اور خاص طور پہ محرم کے ساتھ بھی یہ کھلی ہوں گی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں۔ نسوانی حسن کے حوالے سے جو ایک بہت زیادہ اٹریکٹیو حصہ ہے جسم کا، اس کو اضافی طور پر چھپایا جائے اور اپنے گریبان پہ جو ہے بکل مارا جائے، یہ ہے جو اسلامی تہذیب ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی شوہروں کے آگے،
او آبائہن یا اپنے باپ دادا کے سامنے. اب یہ فہرست آ رہی ہے جس سے عورت کا پردہ نہیں ہے. کھلے چہرے کے ساتھ عورت جو ہے وہ اس سے ملاقات کر سکتی ہے، اور وہ ہے باپ، اور باپ کے ساتھ ہی دادا شامل ہو جائے گا. وہ آباء بعولتہن یا ان کے خاوندوں کے جو والد ہیں یعنی سسر، او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن یا خاوند کے بیٹے، شوہر کے بیٹے یعنی کسی دوسری بیوی سے ہوں اور وہ سوتیلا ہو تو وہ بھی اس سے بھی جو ہے عورت کا پردہ نہیں ہے اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں سے. او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں سے. او نسائہن یا اپنی جان پہچان کی مسلمان خواتین سے. او ما ملکت ایمانہن یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا ایسے زیر دست مردوں کے کہ جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے. او الطفل الذین لم یحضروا علی عورات النساء یا ایسے بچے اور لڑکے کے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے مخفی معاملات سے. یہ ہے کہ جن سے پردہ نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن اور اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مار کر نہ چلیں. لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جو انہوں نے سنگھار جو زیورات چھپا رکھے ہیں، وہ جو زیورات کی جھنکار ہوتی ہے وہ بھی بہرحال اس کے اندر اپنی ایک اٹریکشن ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے صاحب ایمان، اے لوگو مومنو، مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سب مل جل کر. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس پر توبہ کرو اور آئندہ اس انداز سے زندگی گزارو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ اور نکاح کر دیا کرو اپنے میں سے جو بیوہ کوئی ہو جائے خاتون، یا کسی شخص کی جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کو رانڈ کہتے ہیں، وہ رانڈ ہے. اب اس کو دوبارہ شادی سے نہ روکو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. بے نکاح رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے مسلمان کا. اس کو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھر والا ایک گھر اس کا بسا ہوا ہونا چاہیے. چنانچہ یہ ہے جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اب وہ رانڈ ہو گیا ہے، بیوی مر گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے پھر اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں اور شادی ہو جائے تو ساری برادری اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح کوئی بیوہ عورت ہے اور وہ اگر شادی کرنا چاہے بیوگی کے بعد تو اس کو بھی بہت بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ بالکل یہ غلط نارمز ہیں، یہ غلط ہم نے سٹینڈرڈز بنا رکھے ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے جو لونڈی اور غلام ہیں ان میں سے بھی جو ذی صلاحیت ہوں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ بدکاری نہ پھیلے اور یہ چیزیں جو ہے ہر چیز کو حساب کتاب میں رکھا جائے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ ہوں گے فقیر مفلس، شادی جو ہے نہیں کر سکتے، وہ شخص جو ہے وہ غلام ہے، وہ کیسے دے گا، مہر کیسے ادا کرے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس میں مسلمانوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور وہ لوگ کہ جو نکاح کرنے کی مقدرت نہیں رکھتے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، تھامیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں، عصمت کی. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے، اس قابل ہو گئے کہ وہ مہر ادا کر کے کسی کو اپنی حبالہ عقد میں لا سکیں. والذین یبتغون الکتاب اور وہ غلام کے جو مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے جو چاہے مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو اتنے روپے کما کے دے دوں گا اور جب اتنے روپے دے دوں تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں. قرآن مجید نے اس وقت جو لونڈی غلام کا جو انسٹیٹیوشن تھا
اس کو بالکل منقطع تو نہیں کیا، اس کو بالکل بین تو نہیں کیا، لیکن ڈسکریج کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ مختلف زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی اس کی ہو کہ غلاموں کو آزاد کرو، حوصلہ افزائی اس بات کی۔ چنانچہ بہت سے جو ہیں گناہ ان کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کر دو، وہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلام خود آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ باصلاحیت ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دولت آپ کو اکٹھی کر کے دے دوں گا، مجھے موقع دیں، میں محنت کر کے پیسے اکٹھے کروں گا تو مجھے پھر آزاد کر دینا، تو فرمایا کہ اس مکاتبت کو قبول کر لیا کرو، ان کی اس آفر کو۔ فَكَاتِبُوهُمْ، تو ان کو مکاتب بنا دو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان کے اندر کوئی نیت کو صحیح پاؤ یا ان میں کوئی صلاحیت دیکھو۔ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اے مسلمانوں اپنے مال میں سے بھی دیا کرو، ان کی مدد کیا کرو اس مال میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ایک غلام آزاد ہونا چاہ رہا ہے تو تم بھی اس کی مدد کرو کچھ، تاکہ وہ فارغ ہو کر آزاد زندگی گزارے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی ڈونڈیوں کو مجبور نہ کیا کرو، زبردستی نہ کیا کرو انہیں بدکاری کے لیے۔ یہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں عام روایت تھا کہ ڈونڈیوں سے جو ہے پیشہ کروایا جاتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ آمدنی کس کے پاس جاتی تھی؟ وہ مالک کے پاس جاتی تھی، تو یہ آمدنی کا ذریعہ بنا لیا، اس کو روکا گیا۔ ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ خود عفت کی زندگی چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور تم یہ کام زبردستی کرا کر جو ہے دنیا کی زندگی کا مال و اسباب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان کے ساتھ یہ جبر کرے گا اس معاملے میں، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بے بسی اور جبر کے بعد ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے، یعنی اب ان پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اگر کر رہا ہے تو وہ کروا رہا ہے تو اب وہ مجرم ہے اللہ کی نگاہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کر دی ہیں اے مسلمانوں تمہاری طرف کھلے احکامات، واضح نشانیاں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو ہم نے نازل کی ہے یہ متقین کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، واعظ ہے اور نصیحت ہے۔ 5واں رکوع اب جو آ رہا ہے سورہ نور کا، یہ چونکہ 9 رکوعوں کی صورت ہے اور 5واں بالکل وسط میں ہے، تو یہ ایک بہت خوبصورت پھول ہے یا ہیرا ہے۔ اس کے اندر ایمان کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد کفر کی حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اسی کی نسبت سے اس کا نام بھی سورہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ کس معنی میں؟ کہ اگر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچا اور اللہ کو پہچان نہیں پایا تو یہ کائنات گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کون بنانے والا ہے نہیں معلوم، کیوں پیدا کیا ہے نہیں معلوم، موت کے بعد کیا ہے نہیں معلوم، انجام کیا ہے نہیں معلوم۔ اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ جیسے اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے لائٹ اچانک سب کے سب چلی جائے تو اب کسی کو نہیں پتا میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے کیا ہے، گھپ اندھیرا۔ روشنی آ جائے تو اب ہر چیز اپنی جگہ پر واضح ہے، کون کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو کائنات کے حقائق جو مخفی حقائق ہیں، جو انسان سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں، جن کے تک اس کی حواس کی رسائی ہی نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل جو معاملات ہیں اس کائنات کے، مالک کون ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے انسان کا، تجسس ہوتا ہے کہ کون ہے اس سب کے پیچھے۔ تو بہرحال جو اللہ تک پہنچ گیا، پہچان گیا، تو اب ہر چیز منور ہو گئی ہے، روشن ہو گئی ہے، تمام حقائق اس پر کھل گئے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، اور یہاں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس کا نور جو بندہ مومن کے قلب میں ہے، یعنی نور ایمان، مثل نورہ فی قلب المؤمن، ایمان ایک نور ہے، ایمان کا نور جو ہے اس کی مثال اب آگے آ رہی ہے۔ کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے کہ ایک طاق ہو اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کی قندیل میں ہے۔ طاقوں میں
جو ہے وہ چراغ رکھنا تو روایت تھی ہی، لیکن ایک دیا ہوتا ہے جو اوپن ہوتا ہے اوپر سے، ایک وہ ہے جو شیشے کی قندیل کے اندر چراغ ہے. تو یہ چراغ وہ ہے جو ایک شیشے میں ہے، قندیل کی شکل میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ شیشہ ایسے ہے کہ جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اتنا صاف شفاف ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور اس میں جو تیل جلایا جاتا ہے اس چراغ میں وہ ایک بڑے ہی بابرکت درخت کے، زیتون کے بابرکت درخت سے حاصل کیا گیا ہے. اور وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی، لا شرقیت ولا غربیہ. شرقی اور غربی نہ ہونے سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس درخت کو صبح اور شام دونوں وقت دھوپ لگتی ہو تو جو اس کے تیل کی جو تاثیر ہے اس کی لطافت بہت بڑھ جاتی ہے. زیتون کا وہ شکل، ایک وہ درخت ہے جو جھنڈ میں ہے تو وہ کچھ وقت سائے میں رہتی ہے، ان کا کچھ حصہ کچھ وقت دھوپ میں ہے. ایک وہ ہے جو پہاڑی پر اکیلا درخت ہے، اس سے پورے دن کی دھوپ اور روشنی مل رہی ہے. ایسے جو ہے درخت کا تیل وہ بہت لطیف ہوتا تھا. اور جیسے فوراً ہی ہم دیا جلانے کے لیے ہمارے ہاں تو استعمال ہوتا تھا نا سرسوں کا تیل، وہاں پہ استعمال ہوتا ہے زیتون کا تیل. اور جو شرقی اور غربی نہ ہو اور اس طرح کا درخت ہو، اس کا تیل جو ہے وہ فوراً آگ پکڑتا تھا، اس کی لطافت زیادہ تھی. تو وہ شرقی ہے نہ غربی. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا جو ہے وہ تیل روشن ہو جائے، یعنی آگ پکڑ لے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ آگ نے اسے چھوا نہ ہو، آگ فاصلے پر ہی ہو اور وہ آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرتا ہے. اس کی مثال پیٹرول کی سی ہے. پیٹرول جو ہے وہ آپ کو دیا سلائی وہاں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب ہی لائیں گے تو وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس کو قبول کر لے گے. یہ مثال کیا ہے، کس چیز کی ہے، اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نور علی نور، فرمایا کہ روشنی ہے روشنی پر. بندہ مومن، یہ جو بھی انسانی قلب ہے، اس کے جو سینے کے جو سٹرکچر ہے یہ ایک تاک کی مانند ہے. اس کے اندر ایک دیا روشن ہے اور وہ ہے قلب. اور قلب جو ہے وہ ایسا پاک صاف ہے، اس کے جو ہے شیشہ قندیل وہ دمکتا ہوا ہے، بیدا نہیں ہے، صاف ستھرا ہے. شیشہ خوب چمکدار صاف ہے. یعنی اس کی فطرت جو ہے انسان کی، جس کی وہ مست نہیں ہوئی ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اور اس کی جو ہے فطرت اپنے اصل پر قائم ہے. اور اس کے جو قلب ہے اس کا جو ہے شیشہ وہ منعکس کرتا ہے ہر قسم کی روشنی کو جو باہر سے آئے. اور تیل جو ہے وہ جو روغن فطرت ہے، جو انسان کو اللہ نے فطرت عطا کی ہے، وہ تیل اندر موجود ہے. باہر سے جب وحی کی آواز آتی ہے اور وحی کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے باہر سے دیا سلائی دکھائی گئی ہو، اور جیسے وہ انسان تک پہنچتا ہے وہ انسان کا قلب لپک کر اسے قبول کرتا ہے. نور علی نور، یہ دو نور اکٹھے ہو گئے. ایک نور وحی باہر سے آئی تھی، ایک نور فطرت جو انسان کے اندر ہے. اگر اس کو قلب کو فطرت کو بست نہ کر دیا گیا ہو، فطرت سلیم ہو، وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے اور منکرات سے جو ہے وہ پاک صاف رہنے والا، جیسے کہ تھے بہت سے لوگ مکے میں بھی تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ہی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. ایک کریکٹر ان کا جو ہے وہ بھی بڑا معروف تھا، صاحب کریکٹر، صاحب کردار انسان ہے. بے شمار مثالیں ہیں. حضرت زید ہیں سعید کے والد، جو انتقال ان کا پہلے ہو گیا تھا. ان کا نور فطرت بھی محفوظ ہے، اور جیسے ہی باہر سے وحی کا نور پہنچتا ہے دیا سلائی کی شکل میں تو وہ آگے بڑھ کر لپک کر قبول کر لیتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے میں ایک لمحے کا بھی وقت نہیں لگا. جیسے ہی، اور یہ گواہی کس کی ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میں نے جتنے افراد کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی ہے سب نے کچھ تھوڑا بہت توقف کیا، سوچا، غور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی دعوت دی ایک لہجے کے توقف کے بغیر اس نے قبول کر لیا. یہ ہے، یہ دو نور مل جاتے ہیں، اب نور ایمان مکمل ہوا. ایک فطرت کا نور اور ایک اوپر سے نور جو ہے وہ آ رہا ہے وحی کی شکل میں. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. یہ ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ،
اور وہ مثال بیان فرماتا ہے اللہ لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن کچھ لطیف حقائق ہوتے ہیں انہیں بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے تمثیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا ذہن قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اب یہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، ایمان لے آئے، اب ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کا احترام و تعظیم ہو ان کی، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، یعنی مسجدیں، مساجد، ان کے دل کی کنی کھلتی ہے مسجد میں جا کر، انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے مساجد کے اندر اللہ کے ذکر میں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اس میں، مساجد میں اللہ کے لیے صبح و شام۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد، وہ باہمت مرد کے غافل نہیں ہوتے، انہیں غافل نہیں کر پاتی نہ کوئی تجارت، نہ کوئی سودا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اگر تجارت بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ تجارت میں لگے ہوئے ہوں اور نماز کا وقت اور انہیں پتہ ہی نہ ہو، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے منتظر ہوں کہ کب اذان ہو اور ہم پہنچیں اور وہاں پر دل کے سکون کا ہمیں ایک ماحول مل جائے۔ یہ ہے ایک خاص قسم کی سوچ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کیفیات بندہ مومن کو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس سب کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن کے دل اور نگاہیں الٹ دی جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے ان کے بہترین کاموں کا پر، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اضافہ بھی فرمائے، یہ اس کی شان ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ تو جس کو دیتا ہے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اب کافروں کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی ایک تمثیل ہے، اور اس میں کافر بھی شامل ہیں اور منافق بھی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب بقیعۃ، جیسے جنگل میں ریت ہو، چٹین میدان ہے اور ریتلا ہے، تو دور سے کیسے محسوس ہوگا کہ وہ خاص طور پر جب دھوپ چمک رہی ہو کہ گویا کہ وہ پانی ہے وہاں پر جو لہریں لے رہا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ حتی اذا جاءہ، اور جب وہ پیاسا وہاں پر گھسٹتا ہوا پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں تو کوئی شے نہیں پاتا، پانی جو ہے وہ تو آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے وہ اللہ کو اپنے پاس، فوفاہ حسابہ، اور وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے یا جن جو منافق ہیں، وہ بھی ان میں سے بہت سے اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر دی، کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا، کوئی ہسپتال کھول دیا سیٹسفیکشن کے لیے۔ اور آپ دیکھیں گے یورپ میں اور امریکہ میں ایسا کام کافی کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک پیاس ہے جس کو بجھانے کا سوڈوس یہ انتظام ہے، چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت ہوئی بھی تو ہم نے بھی کافی کچھ کام کر رکھا ہے وہاں پر، لیکن فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے کہ پانی ہے اور جب پہنچتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے موت اس کا انتظار کر رہی ہے، تو وہاں جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر، ایک اور تمثیل آ رہی ہے، اور یہ اس کافر کی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، کوئی دکھاوے کی نیکی بھی نہیں ہے، خود غرضی، خود پسندی، دنیا داری، بس اپنا منافع دیکھنا، اپنا فائدہ دیکھنا، کسی غریب کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پسیجتا، یہ کردار بھی آپ کو ملتے ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر لجیج، یا جیسے کہ کسی سمندر کے اندر، گہرے سمندر کے اندر
گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج، یعنی رات کا وقت ہے، گہرا سمندر ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور موج پر موج چڑھی ہوئی ہے، من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہے، رات کے وقت ہو اور بادل بھی ہو تو گویا کہ کوئی چاند کی روشنی یا ستارے کی کوئی کرن وہ بھی نہیں پہنچ سکتی نیچے، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں اندھیروں پر، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ محاورہ ہے نا ہمارے ہاں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینا۔ اگر یہاں پر لائٹ چلی جائے گی ایک دم تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بہت اندھیرا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باہر سے انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی شعاع کہیں سے آ جاتی ہے اور اس میں ہم تھوڑا بہت دیکھ پاتے ہیں، لیکن ایک ایبسلیوٹ ڈارکنس ہے کہ اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے واقعی انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، اس کو ڈائریکشن کا بھی اندازہ نہ ہو۔ یہ اس کی مثال دی گئی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ ہاتھ کس سمت میں ہے، لیکن نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے تو کہاں سے آئے گا اس کے پاس کوئی نور اور کوئی روشنی۔ یہ ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی مصنوعی یا نمائشی کسی قسم کی بھی کوئی نیکی اور کوئی خیر کا جو ہے کوئی گوشہ ہے ہی نہیں، وہ ہیں ظلمات بعضها فوق بعض۔ اس تمثیل کے حوالے سے یہ بات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل جو تھا اس نے کہیں اس کو قرآن مجید میں یہ تمثیل پڑھی ہے، اس کے سامنے یہ بات آئی، تو چونکہ اس کی زندگی تو گزری تھی سمندروں کے اندر ہی، اسے معلوم تھا کہ سمندر میں رات کے وقت اور اگر یہ کیفیت ہو تو کیسا اندھیرا ہوتا ہے، تو اس نے تحقیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کی کتاب ہے، کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں کوئی سمندری سفر کیا یا آپ کوئی سمندر کے اندر آپ کی آمد و رفت رہتی تھی؟ تو جب بتایا گیا کہ کبھی نہیں کیا تو پھر اس نے کہہ دیا کہ پھر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ ایسی مثال وہی دے سکتا ہے جو اس تجربے سے گزرا ہو، اور جو اس تجربے سے نہیں گزرا وہ مثال اس کے ذہن میں یہ کبھی آ نہیں سکتی۔ یہ پرفیکٹ مثال ہے ایبسولوٹ ڈارکنیس کی، یہ مثال اللہ نے دی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی روشنی عطا نہ کرے، جس کی حرکتوں سے اور جس کے شرک اور کفر کی وجہ سے اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اسے توفیق سلب کر لے، تو پھر کون ہے جو اس کے لیے روشنی مہیا کر سکے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔